یہ برکت، اس کی یہ رحمت اللہ تعالیٰ زمین پر کیا ہے ہماری زندگیوں میں آ رہے ہیں، ہماری زبان پہ آ رہے ہیں، اپنے عمل میں آ رہے ہیں، اپنے کام کاج میں آ رہے ہیں، اپنے کاموں میں آ رہے ہیں، اپنے معاملات میں آ رہے ہیں، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس حاضر موجود ہو رہے ہیں۔ آپ کی تلاوت، آپ کا پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ سے ہم کلامی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بندہ اس کے پاس لاچار نہیں ہے، اس کے پاس کمزور نہیں ہے۔ ہر بندہ اللہ اس کے اندر اتنی کیا ہے یہ رکھا ہے کہ اس کے پاس سب کا مقام ایک جیسا ہے، سارے میرے یہ بندے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ علمی حیثیت سے کوئی بڑے ہیں چھوٹے ہیں، لیکن وہ سب کے لیے اگر وہ بھی پکارتا ہے، ایک رکشے والا بھی پکارتا ہے، ایک ٹانگے والا بھی پکارتا ہے، اللہ کے کلام سے کیا ہے معلوم ہے بات کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ یہ دعائیں بھی قرآن کے اندر آئی ہیں، اس کا پکارنا بھی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي وَأَنِّي قَرِيبٌ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ مجھے پکاریں اور میں اس کا جواب دوں گا، میں ان کی قریب ہوں، ان کی جان کے قریب ہوں۔ جان بھی وہی بنایا ہے لیکن قربت کے بتا رہا ہے۔ تو یہ قرآن شریف کا نزول ایک کتاب کا نزول ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سارے جہان کو، ساری کائنات کو وہ سیراب کر رہی ہے۔ یہ کلام سیراب کر رہا ہے اور یہ لا فانی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز فانی ہے۔ سارے انسان، ساری مخلوقات کیا ہے معلوم ہے فانی ہے، لیکن کلام الہی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ اللہ کا کلام فنا ہونے والا نہیں ہے۔ جب قیامت آئے گی تو اللہ موجود، یہ کلام بھی موجود، یہ کلام دنیا سے اٹھ جائے گا، ہمارے سینوں سے نکل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ فنا نہیں ہے، چونکہ خالق ہی وہ ہے جو اپنا کلام یہاں لایا اور جب دنیا ختم کر دے گا تو اپنے کلام کو واپس لے لے گا، یعنی اپنی بات کو واپس لے لے گا۔ تو یہی قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کے بغیر وہ گھر قبرستان ہے جس کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت نہ ہو، وہ ویران ہے دل جس میں تلاوت نہ ہو۔ یہ وہ قرآن حکیم جو ہر جگہ اپنے پاس الحمدللہ موجود ہے، اور اس کو اپنی اپنی زبانوں میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، واضح بیان کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو سیکھنا چاہیے۔ تو میں آپ کو چند منٹوں کے اندر قرآن کے جو حقوق ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ قرآن کے حقوق، 5 حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، 5 ہم پر جو عائد ہوتے ہیں حقوق۔ قرآن کے جو حق ہے وہ ہم کو ادا کرنا ہے۔ وہ ادا کرنا ہے تو کیسے ادا کریں؟ تو کیا بات ہے، کیا حقوق ہیں وہ؟ تو وہ حقوق میں پہلا حق قرآن حکیم کا وہ یہ ہے کہ یہ ایمان میں ہمارے آ جائے، ایمان ہمارے اندر ایمان آ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس پر ایمان لانا سب سے افضل ہے۔ اس کلام پر ایمان لانا اس کا پہلا حق ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن کے اوپر ایمان لائے، ایمان لا کر اس کے اندر جو باتیں ہیں ایمانیات کی اور یہ کلام کی، وہ باتوں کو کیا ہے معلوم ہے اپنے دل اور دماغ میں بسائے اور اس کو قبول کرے۔ یہ اس کا پہلا حق ہے۔ وہ قرآن حکیم آپ کو اتنی تعلیم دے گا، اتنی تعلیم دے گا، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، یعنی یہ سمندر کیا بن جائے؟ اللہ کی باتیں لکھتے لکھتے بھی آدمی تھک جائے گا۔ یہ سیاہی بن جائیں اور جھاڑ درخت قلم بن جائیں، آدمی اگر لکھنے بیٹھ جائے اللہ کی باتیں تو وہ ختم نہیں ہوں گی۔ آپ کی یہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، جو آج 5 سمندر بڑے بڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان دراصل اس پر ایمان لانا، اس کو قبول کرنا، تو یہ دراصل پہلا حق ہے۔ دوسرا حق قرآن حکیم کا یہ بنتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا، تلاوت کرتے رہنا۔ تو اپنی زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت اس کو لازم کر لینا، نمازوں میں پڑھے،
پھر اس کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کر تلاوت کرے، یا اگر یاد ہے تو بھی اس کو دہراتا جائے، وہ تلاوت کرنا اس کو، یہ تلاوت کرنا اس کا یہ دوسرا حق ہے، دوسرا حق تلاوت کرنا ہے۔ اور اس کا تلاوت سے ہمارے دل جو ویران ہوتے ہیں وہ آباد ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وہ ایک ذکر ہے، اس کو جب اپن تلاوت کریں گے تو اس کے اوپر سب چیزیں کیا ہے معلوم ہوں گی، اور ہمارے گھر ویران ہونے کے بجائے ہمارے دل آباد ہو جائے تلاوت سے۔ تلاوت دراصل اللہ سے ہم کلامی کا شرف تمہیں مل رہا ہے، ہم کلامی کا شرف مل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا بھی کیا ہے معلوم ہے، ان کو شرف ملا اللہ تعالیٰ سے، وہ ڈائریکٹ بات کیے۔ لیکن قرآن حکیم آپ اگر جب اس کو تلاوت کریں گے تو تمہارا بھی کیا ہے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ سے تمہاری بات چیت چالو ہو جائے گی، یعنی گفتگو چالو ہو جائے گی آپ سے، جیسا ہمیں بات کیا۔ اب حدیث شریف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو بات کرنا ہے تو وہ بات کرنا ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے، تو آپ اس کے اوپر کیا ہے معلوم ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں صحابہ میں حضور میں ہوئی سو ہے، آپ تک منتقل ہوئی ہے، اور یہ کلام جو اوپر سے آیا ہے یہ کلام دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جو ہم تک پہنچ گیا۔ تو یہ دوسرا، اس کے مطابق عمل کیا جائے قرآن حکیم کے تو دوسرے اس کی تلاوت کرے، اس پر عمل کرنا مشکل ہے، چونکہ کوئی پڑھا لکھا ہے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اہل علم کیا ہے معلوم ہے، اس کو پڑھ کر آپ کو سمجھاتے ہیں تو اہل علم خود اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں، اہل علم بھی اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، اور جب عمل کرتے ہیں تو وہ آپ کو سکھاتے ہیں، تو آپ بھی ان کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے۔ یہ علم آتا ہے تو عمل کو پکارتا ہے، علم آتا ہے تو عمل کو پکارتا ہے، عمل بھی اگر آ جائے زندگی میں تو علم رک جاتا ہے، اپنے ساتھ رہتا ہے، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے عالم دین بے عمل نہیں رہتے۔ آپ خاص کر دیکھیے، کوئی حافظ ہو جو کلام الہی کا جو حفظ کیے ہوئے ہیں، یا کوئی عالم ہو، یا کوئی امام ہو جس کے سینے میں قرآن ہے، تو وہ بے عمل نہیں رہتا، آپ دیکھ لیجئے۔ آپ کو بہت ہوا تو کیا ہے معلوم ہے، 1% 2% جو اپنے دنیا میں لگے ہوئے ہیں تو وہ لوگ یہ ہے، لیکن وہ بھی اس میں کوئی نہ کوئی حصے پہ عمل پیرا رہتے ہیں، چونکہ وہ چیز ویسی ہے، قرآن حکیم ویسا ہی ہے، اس کے سینے میں منتقل ہوا ہے، تو منتقل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کلام کے بارے میں ان سے پوچھے گا، اور وہ بڑی ذمہ داری ہے۔ تو یہی قرآن حکیم ہے، اگر اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن حکیم کو آسمان کے سامنے رکھا، وہ آسمان ڈر گیا، اور یہی کلام وہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے سامنے رکھا کہ اس کو اٹھاؤ، اس امانت کو انہوں نے کہا ہم اٹھا نہیں سکتے، کیوں؟ اگر نافرمانی ہوئی تو آگ پہ جلنا پڑے گا۔ پھر زمینوں کے سامنے رکھا تو زمین نے کہا کہ وہ بھی ڈر گئی کہ ہم اگر نافرمانی ہوگی تو آگ میں جانا پڑے گا، پر حضرت انسان بولا کہ میں اس کو اٹھاتا ہوں، قرآن حکیم کو میں اٹھاتا ہوں، اس کی امانت کو میں اٹھاتا ہوں، اس کا حق میں ادا کرتا ہوں، اس کے مطابق میں زندگی اس کے مطابق چلوں گا۔ تو یہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارے حضرت انسان تو میرے سے وعدہ کیا، تو کتنا جاہل ہے، کتنا کم علم ہے، نہ اس کو پڑھ رہا، نہ اس پہ ایمان لا رہا، نہ تو اس پہ عمل کر رہا، تو کتنا جاہل ہے، کتنا بھولا ہے، تو اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو جس نے کونین کو امتحان میں ڈال رکھا ہے، شاعر کیا کہتا ہے، جس نے امان کہ دیکھو یہ قرآن حکیم ہے جو ساری کائنات کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، اور پورا امتحان چل رہا ہے، امتحانی ہے یہ دنیا امتحان گاہ ہے، جب امتحان ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی۔
اور वहाँ पर जवाबदेही आखिरत में हो जाएगी। तो इंसान बनाया गया, ये कायनात बनाई गई इंसान के लिए और इंसान बनाया गया आखिरत के लिए। वहाँ हिसाब किताब देकर या तो जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा। तो ये जवाबदेही है, तो इसके मुताबिक अमल करना होगा ताकि इंसान ईमान भी लाया, तिलावत भी किया, उसके मुताबिक जब अमल किया तो चलता फिरता कुरान नज़र आएगा, चलता फिरता कुरान नज़र आएगा। अगर आपको क्या है मालूम है, वो खारी नज़र आता है, हकीकत में है वो कुरान कहते हैं। भाई देखने में तो खारी दिख रहे, अब आप खारी हैं, लेकिन आपको कुरान का चलता फिरता नमूना दिखना है तो आपके देख लीजिए। आप हमको वो शर्फ हासिल नहीं है जो इनको शर्फ हासिल है। हकीकत में है ये कुरान, ये खारी नज़र आते हैं, हाफिज नज़र आते हैं, मगर हकीकत में है ये कुरान जो चलता फिरता नमूना होते हैं। तो ये तिलावत का हक़, ईमान का हक़ और तीसरा उसके मुताबिक अमल करने का, अमल का हक़। और चौथी चीज़ क्या है, इसका तदब्बुर, इस पे गौर व फिक्र करना, इसके ऊपर रिसर्च करना। तो ये रिसर्च करने के लिए भी ये तीन चीज़ें तो हम कर सकते हैं। अब ये रिसर्च करने के लिए अहले इल्म इसको रिसर्च कर सकते हैं। और रिसर्च क्या है, दरअसल हिकमत अमली रहती है, वो चीज़ के मुताबिक दुनिया, कायनात, इंसानियत ये सब को इससे ऊपर चलाते हैं। तो इस पर गौर व फिक्र करना और तदब्बुरून तबद्दुरून बोल कहा है, यानी कि इसके ऊपर तदब्बुर करते हैं, कुरान को पढ़ते भी हैं और इस पर गौर व फिक्र करते हैं। गौर व फिक्र क्या है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। अरे देखो ज़रा होशमंद लोगों के लिए, ये दिन और रात के आने जाने में, आसमानों के ज़मीन की बनावटों के अंदर, इसमें गौर व फिक्र कई निशानियाँ हैं हमारी, या हम इसके खालिक हैं। गौर व फिक्र करो, आदमी नीचे देके चलता है, जब आसमान की तरफ तो आसमान को देखता है तो उसको एक अजीब जहान नजर आएगा, एक अजीब जहान नजर आएगा। ऊपर आसमान दिखेगा, तारे दिखेंगे, सैयारे दिखेंगे, बादल दिखेंगे, सब चीज़ें क्या है ऊपर आपको नजर आएंगी। और खुद भी एक सैयारे पे बैठा हुआ है जो घूमते जा रहा है। आप कहीं लगे, आप मौलिक हैं, बीच के सूरज के अतराफ घूम रहे हैं, दिन और रात बनते जा रहे हैं और साल भी बनते जा रहे हैं। तो ये जो निज़ाम है, ये पूरा निज़ाम क्या है मालूम है, आसमान चार तरफ से, पूरा तरफ से क्या है, आसमान घिरा हुआ है और बीच में है कि ये पूरी कायनात चल रही है। तो ये दरअसल उसके ऊपर गौर व फिक्र है। इसके लिए रिसर्च सेंटर्स चाहिए। और कुरान के और आयात में तकरीबन 1000 आयात और उससे ज़्यादा ऐसी आयात कुरान हकीम में हैं जो आज के हालात के लिहाज से साइंटिफिक भी हैं। आप उस पर गौर व फिक्र कर सकते हैं, गौर व फिक्र किया गया है और मज़ीद भी आज के हालात के लिहाज से और ज़्यादा गौर व फिक्र भी कर सकते हैं। क्योंकि आज साइंस और टेक्नोलॉजी इतना क्या है आसान हो गई है कि हर चीज़ को क्या है मालूम है, खालिक की खोज में लगे हुए है। वो अपना आपको खालिक बना लिया है, मैं ये ईजाद कर दिया, मैं वो ईजाद कर दिया, मैं ये बना दिया, मैं वो बना दिया। और डॉक्टर्स और साइंसदान जो होते हैं वो अपने आप को क्या है, बाबा आदम कहते हैं कि हम ही क्या है मालूम नहीं, ये सब चीज़ के खालिक है। अरे तुम खालिक नहीं है, तुम मखलूक है। आप कोई चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप बनाए तो नहीं ना सब। यू आर नॉट द क्रिएशन, यू आर नॉट द क्रिएटर, यू आर नॉट द क्रिएटर। आप खालिक नहीं है, यू आर द क्रिएशन, यानी तुम मखलूक है, तुम मखलूक है। मखलूक का खालिक बनता है, खालिक नहीं बनता है। ये ज़रूरियात ज़िंदगी हम क्या है, ये बना दिए, बना लेकर समझ रहे हैं कि हम इसके खालिक हो रहे हैं। नहीं, आज एक गैर मुस्लिम मुझसे ये कहा कि आपका रोज़ा कैसा रोज़ा है, ये कैसा रोज़ा है, आप बीमार हैं, बीमारी में रोज़ा। हम बोले कि साहब बीमारी में रोज़ा आज छोड़ देते हैं, बाद में आराम में रोज़ा रहो, आरामी में रोज़ा रहो, यानी कि दूसरे दिनों में रोज़ा पूरा कर लो। बीमारी में अल्लाह सख्ती करना नहीं चाहता है। सेहत के साथ रोज़ा है, सेहत के साथ रोज़ा है। अगर बीमार है तो उसके लिए रोज़ा बाद में है, कोई मजबूर करने का नहीं है। उसके बदले में किसी को खाना खिलाने के बारे में कह दिया गया और रोज़ा बाद में इसको अदा करने का रहता। तो बहरहाल डॉक्टर्स के भी दिमाग ऐसे ख़राब हैं कि वो लोग ये बोलते हैं कि भाई
یہ سب کیا ہے معلوم ہے خدا کی طرف سے آدمی کو کیا ہے معلوم ہے ایک قسم کی سختی ہے. سختی نہیں ہے اسلام کے اندر, کوئی سختی نہیں ہے, کوئی تنگی نہیں ہے. پھر دین ہی من حرج, یعنی دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے, بہت آسانیاں بہت آسانیاں بہت آسانیاں ہیں. ایک صاحب گناہ کر دیے, اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے معلوم مباشرت کر دیے, روزے کی حالت میں کر دیے. روزے کی حالت میں کرتے, اب وہاں پر کیا ہے 60 روزے رکھنا, 60 روزے رکھنا, 2 مہینے کے روزے رکھنا, یعنی تو 60 آدمی کو کھانا. بیمار آدمی, میں بیمار یعنی کہ میں غریب آدمی 60 آدمی کو کہاں سے کھلا سکتا ہوں؟ تو ٹھیک ہے تم 60 آدمی کو نہیں کھلا سکتے, 60 روزے رکھو. میں 60 روزے کیسا رکھوں؟ روزے میں برداشت نہیں کر کے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیا, بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا. میں 60 روزے اور کیسا رہ سکتا ہوں؟ آپ ہی سوچیے. اچھا ٹھیک ہے تم وہ بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی نہیں کر سکتے, تو ٹھیک ہے آپ بولے کھجور لے کر آؤ, کچھ صدقہ کرا دیں گے ان کے ذریعے سے. تو کھجور کا ٹوکرا لے کر آئے. ٹوکرا لے کر آنے کے بعد آپ فرماتے ہیں جاؤ یہ ٹوکرا لے جا کر مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو. تو آپ وہ ٹوکرا لے کر بولے حضور یہ ٹوکرا میں اپنے گھر کو لے جاؤ تو میں سب سے زیادہ غریب ہوں. ارے جا بھائی, آپ ہنس دیے, مسکرا دیے, جا لے جا کے گھر میں تجھ کھانے جاؤ. تو دیکھیے آپ دربار دو جہاں رسالت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ہاتھ سے ایک آدمی کو 60 روزے رکھنے کا جرمانہ تھا اللہ کی طرف سے, وہ نہیں رکھ سکا. پھر اس کے ساتھ کیا ہے 60 روزے نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا, وہ بھی اس کو نہیں ہو سکا. تو آپ صدقہ دینے کے بارے میں کھجوروں کا ٹوکرا دیے, تو وہ کہتا ہے کہ میں کھانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا تو کھا لے. تو کتنی رعایت. پھر دین ہی من حرج, یعنی کہ دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے. ایسا کچھ یہ ہو گیا تو بھی اس کے ذکر کرنے کی بات ہے. تو یہ چوتھا حق ہے اس کا غور و فکر کرنے کا. 5واں حق, جو چیزیں 4 چیزیں آپ تک پہنچ گئی ہیں, کیا ایمان, اس پر ایمان لانا, پھر دوسرا اس کو تلاوت کرنا, اور تیسرا اس پر عمل کرنا, اور چوتھا غور و فکر کرنا. اب 5واں کیا ہے معلوم ہے, جتنی چیزیں آپ تک پہنچ گئی ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا. اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی کیا ہے معلوم ہے فرض ہے. جب یہ 4 فرض تھے تو یہ 5واں فرض ہے کہ جو چیز آپ کے پاس آئی ہے ہدایت, یہ ہدایت دوسروں تک پہنچانا. یہ ہمارا کیا ہے مشن ہونا چاہیے. جس چیز پر آپ کیا ہے معلوم ہے جنت میں جانے کا راستہ بنا رہے ہیں, آپ اپنی نجات کی فکر کر رہے ہیں, تو آپ دوسروں کی نجات کی فکر بھی کرو. چونکہ رسول اور نبی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے, تو نبی والا کام, رسول والا کام آپ کے ذمہ سونپا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو برپا کی گئی, پیدا کی گئی, کس لیے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو, اس پر ایمان رکھتے ہو, اور اس کو کیا ہے دوسروں تک پہنچاتے ہو, دوسروں تک پہنچاتے ہو. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارا فرض ہے. تو اصلاح معاشرہ کی جانب سے بھی. اب اس کو اللہ کے حقوق کیا ہوتے, اللہ کے حقوق کیا ہوتے, نماز روزہ, ایمان, نماز روزہ, حج, زکوٰۃ, اس چیز کو گھر گھر پہنچانا. اور دوسرا حقوق العباد, اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں. اچھے اخلاق, ماں باپ کی خدمت, پھر آداب زندگی, صبح سے شام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا, پھر اس کے ساتھ انسانی خدمت ہے, اور حلال کمائی ہے, معاملات ہیں. یہ چیزیں کیا ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے. اور اسلامی معاشرہ یعنی کہ مسلمانوں کا جو معاشرہ ہوتا ہے پورے اسلام پر چلنے والا ہوتا ہے, پورا جنتی معاشرہ ہوتا ہے, جو مدینہ منورہ کا جنتی معاشرہ تھا. اور جو برائیاں ہوتی ہیں وہ برائیوں کو کس طریقے سے ہم روکیں. تو یہ باتیں ہیں جو معاشرے کے اندر ہم کو یہ سب کو پہنچانا رہتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی, قرآن کیسا تھا, آپ کی زندگی کیسی تھی. تو قرآن حکیم کے بارے میں یہ بات بتاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ مجھے بتائیے, آ کر پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
क्या तुमने कुरान पढ़ा नहीं? कुरान जो पढ़ा है आप सरापा कुरान, उसकी तफसीर है। कुरान की तफसीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी ज़िंदगी थी। तो आप कैसे थे? हाउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउ हिज लाइफ वाज, हाउ वाज हिज लाइफ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके किताबचे हैं, और आपके अखलाक कैसे हैं और आपके आदाब कैसे हैं, ये सब क्या है मालूम है, बच्चों को सिखाने के लिए इसका फार्मूले तैयार किया है इस्लाह माशरा की तरफ से। इंशाअल्लाह अनक़रीब आप लोगों के घरों तक पहुँचेगा। हज़ारों लाखों की तादाद में इसको छपाकर घर घर पहुँचाकर पूरा तालीमी निज़ाम हमारा जो है अखलाकियात के ऊपर रखेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी भी इंशाअल्लाह क्या है मालूम है, वो हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन अपने घर का माहौल, अपने दिल का माहौल और अपने दिमाग का माहौल और अपने अड़ोस पड़ोस उसके अंदर अखलाकी निज़ाम अगर आ जाए, इबादत का निज़ाम, नमाज रोज़ा हज ज़कात ये भी चले, और उसके साथ साथ ये अखलाकी निज़ाम भी हमारा चलेगा, और बुराइयों से रोकने वाला निज़ाम, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का निज़ाम ये चलेगा, तो इंशाअल्लाह घर घर मोहल्ला मोहल्ला और हमारे नफ्स, ये सब क्या है मालूम है, ये आज नुज़ूल कुरान की रात में ये सब चीज़ें इसके मंशे और उसके मकसद को हम पूरा कर सकते हैं। तो इस लैलतुल क़द्र में जो इतनी फजीलत वाली है, आज लैलतुल क़द्र है, इसके ज़रिए से हमारा ये पैगाम पहुँच जाए कि हम सब कुरान के हक़ को अदा करने वाले बन जाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तिलावत कीजिए, ये कीजिए, दुआ फरमाइए। नहीं दुआ करो, आपका नाम आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बना वला तहमिलना मा ला ताक़ता लना बिही रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना क़ौमल काफ़िरीन। ऐ अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों को दरगुजर फरमा, क़सूरों को माफ़ फरमा। या अल्लाह आज लैलतुल क़द्र नसीब फरमा, सारे मुसलमानों को लैलतुल क़द्र नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इसकी बरकत से सबको या अल्लाह सारी इंसानियत को फ़ायदा पहुँचा दे। या अल्लाह जो लोग अपने कामों में मसरूफ़ है उनको भी लैलतुल क़द्र नसीब फरमा, जो मांग रहे हैं उनको भी इसका फैज़ नसीब फरमा, और जो नहीं मांग रहे हैं उससे भी इसको उनको फैज़ पहुँचा दे। या अल्लाह इसका अजर सवाब सबको सारे मुसलमानों को नसीब फरमा। या अल्लाह तो रहम राहिमीन ने मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत करो, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह तो रहम राहिमीन है, या अल्लाह कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे, कुरान पर ईमान लाने वाला बना दे। या अल्लाह नमाज रोज़ा हज ज़कात की पाबंदी करने वाला बना दे। या अल्लाह इसकी तिलावत करने वाला बना दे। या अल्लाह इस पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह इस पर गौर व फिक्र करने वाला बना दे। या अल्लाह इस कुरान शरीफ को अपने लिए और दूसरों तक पहुँचाने का ज़रिया बना दे। या अल्लाह तू रहम राहिमीन सारी इंसानियत के लिए और जिनों के लिए, सब के लिए अल्लाह इसको हिदायत और नेक तौफीक का ज़रिया हमें बना दे, हमको सिरात मुस्तक़ीम करा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।